السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی قنات مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کولش عثمان کی، اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کولش عثمان کی آنے والی قسطوں کی، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والی قسطوں کی کچھ تصویریں بھی لیک ہو کر سامنے آ گئی ہیں، وہ تصویریں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پرانے کرداروں میں سے کون واپس آ سکتا ہے اور کون نہیں، یہ بھی ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے۔ تو چلیے بات ابتدا کرتے ہیں کولش عثمان سے، جہاں بالا خاتون کو ایک بار پھر بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے یا اس کی موت کے ذریعے ریٹنگ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایسی کوشش چند قسطیں پہلے بھی کی گئی تھی جب خواب میں بالا خاتون کو مرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، مگر نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کوششیں ہی ناکامی کا مقدر ٹھہریں، اور جس کسی نے بھی یہ سب سوچا تھا یا اس قسم کی منصوبہ بندی کی تھی کہ اس کے ذریعے ریٹنگ بہتر سے بہترین ہو جائے گی، اسے منہ کی کھانی پڑی ہے اور یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ صورتحال یہ رہی ہے کہ جب بالا خاتون کو اسی طرح بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اور اسے کسی ایسے واقعے میں انوالو کیا گیا ہے جو نہایت جذباتی تھا اور اس کی وجہ سے امید تھی کہ ریٹنگ بڑھ جائے گی، تب ایسا ہوا ہے کہ ریٹنگ بڑھتی تو کیا بلکہ پہلے موجود ریٹنگ سے بھی کم ہوتی چلی گئی، اور گزشتہ قسط میں بھی تقریباً یہی ہوا ہے اور اچھی خاصی ریٹنگ نیچے آ گئی ہے۔ اس لیے مکی ٹی وی کولش عثمان کی انتظامیہ سے اور محمد بزدار سے خاص طور پر یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اوزگی توریر یعنی بالا خاتون کو اس طرح کے کاموں کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو تب ریٹنگ نیچے آ گرے گی، اور 2 مرتبہ تو آپ اس کا تجربہ کر ہی چکے ہیں۔ رہ جاتی ہے بالا خاتون کی رہائی کی بات، تو آنے والی قسط میں بالا خاتون رہا ہونے جا رہی ہیں اور اس کا ذریعہ بننے جا رہی ہے ان کی بیٹی حلیمہ خاتون، اور اس کے ثبوت یا دلیل کے طور پر آپ اسکرین پر یہ 2 تصویریں دیکھ لیں جن میں بالا خاتون اسی پچھلی قسط والی صورتحال میں نظر آ رہی ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں پر ہتھ کڑی کے نشانات بھی موجود ہیں اور ان کے جسم پر موجود لباس بھی وہی جیل والا ہے، یعنی جس میں وہ صوفیہ کے ساتھ بات چیت کرتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ جبکہ دوسری تصویر میں آپ کو عثمان غازی نظر آ رہے ہوں گے جن کا لباس جنگی لباس ہے، اور یہ دونوں تصویریں قلعے کے اندر کی ہیں، اور کوئی صاحب ہیں جو وہاں وزٹ کرنے آئے تھے اور ان دونوں کے ساتھ انہوں نے تصویر لی، اور پھر یہ تصویر سوشل میڈیا پر آئی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان غازی نے وہاں حملہ کیا ہے اور وہاں انہیں بالا مل بھی گئی ہے۔ اب سوال پھر یہ رہ جاتا ہے کہ صوفیہ جو عثمان غازی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے گا اور ہم اسے ختم کر دیں گے، تو اس منصوبے کا کیا بنا؟ تو اس کا جواب بہت سادہ ہے کہ حلیمہ خاتون نے جب یہ اندازہ لگا لیا اور جب اسے یہ علم ہو گیا کہ بالا خاتون ہی اس کی والدہ ہیں، تو اس نے انہیں رہا کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اب اگر صوفیہ کو یہ پتہ چل گیا کہ حلیمہ نے ان کی باتیں سن لی ہیں، یا پھر یہ کہ حلیمہ جائے اور عثمان غازی کو یہ بات بتائے کہ بالا کہاں گرفتار کر کے رکھی گئی ہے، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ حلیمہ نے یہ بات بھی عثمان غازی کو بتا دی ہو کہ وہاں آپ کے لیے جال تیار کیا جا چکا ہے، تو عثمان غازی پوری طرح تیار ہو کر جائیں اور بالا خاتون کو وہاں سے رہا کروا لائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹریلر میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا بھی گیا ہے کہ عثمان غازی جب تک حملہ کرنے وہاں پہنچیں تو اس سے پہلے ہی، یعنی تب تک بالا کو قلعے سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جا چکا ہو، یعنی اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوفیہ کو پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا یا کسی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ حلیمہ نے ساری باتیں سن لی ہیں، اور اب وہ جا کے عثمان غازی کو بتائے گی، تو اس سے پہلے کہ بالا کو چھڑانے کے لیے عثمان غازی آئے، اس سے پہلے اس کی جگہ یا اس کو کسی اور جگہ منتقل کر لیا جائے۔ تو اس صورت میں بالا خاتون کی رہائی میں کچھ تاخیر تو ہو جائے گی مگر زیادہ نہیں ہوگی، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ قسط کے آخر تک یہ معاملہ چلا جائے، یا پھر یہ کہ اگلی قسط کے شروع میں بالا خاتون کو رہا کروا لیا جائے۔ بالا خاتون کی رہائی کا ایک اور ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بھی لیک ہو کر سامنے آنے والی ایک تصویر ہے جس میں بالا خاتون ایک نئے لباس میں نظر آ رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رہائی کے بعد اب بالا خاتون ایک نئے اور شاندار لباس میں نظر آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہلے ٹریلر میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اورہان اور علاء الدین عثمان غازی کے گلے لگ رہے ہیں، یہ رات کا منظر ہے اور یقیناً یہ کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عثمان غازی کو درخت پر جو ٹنگا ہوا کپڑا نظر آیا ہے اس سے بظاہر انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ بالا خاتون زندہ ہیں، اور یہ کپڑا بالا خاتون نے ہی انہیں اپنے زندہ ہونے کی نشانی کے طور پر وہاں لٹکایا ہے، اور یہی بات جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بتائی تو انہوں نے جوش اور جذبات میں اور خوشی میں آ کر عثمان غازی کو گلے لگا لیا۔ ایک اور منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں بیگم خاتون غصے میں نظر آ رہی ہیں
اور پھر انہوں نے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، یعنی جلتی ہوئی موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور اس موم بتی کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بجھا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انگوٹھی بھی نظر آ رہی ہے جو ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس منظر کا تعلق بھی بالا خاتون سے ہی ہو سکتا ہے کہ بیگم خاتون کو یہاں بالا خاتون کے زندہ ہونے کا علم ہو گیا ہو اور پھر انہوں نے غصے میں موم بتی پر ہاتھ رکھ کے اپنے غصے کو بجھایا ہو۔ اس منظر کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ ساروجہ کی شہادت کے بعد یوسف نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا انتقام لے کر رہے گا، اور اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بہن کے آمنے سامنے آیا اور پھر اسے للکارا اور اسے کہا کہ تم موت کے مستحق ہو، اور جب اس نے ایسا کیا تو تب اس کی بہن نے اپنی حفاظت کے لیے موجود منگولوں کی فوج ظفر موج کو اپنے دفاع کے لیے بلا لیا، اور پھر حفاظت کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بات صرف یہیں تک نہیں رہی بلکہ وہاں ایلبائی بھی آ پہنچا اور وہ بھی بیگم کی ڈھال بن گیا۔ یقیناً معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہے گا بلکہ یوسف کو بچانے کے لیے عثمان غازی بھی وہاں آ پہنچیں گے، اور پھر یہاں لڑائی تو ہوگی ہی، یا پھر یہ کہ یہ لوگ چھوٹی موٹی لڑائی کے بعد پسپا ہوتے چلے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ یوسف یہاں گرفتار ہو جائے اور پھر اسے قبیلے میں رکھنے کے لیے لے جایا گیا ہو، اور اب یہی چیز یعنی اس کی گرفتاری اسے بیگم خاتون کو پریشان کر رہی ہو، اور اسی وجہ سے وہ موم بتی پہ زور سے ہاتھ مار کے اسے بجھا رہی ہو۔ رہ جاتی ہے بات صوفیہ کی کہ اس کے جرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہ خوشخبری سناتے چلتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں کہ صوفیہ کا انجام اب بس قریب ہی ہے۔ اگر یہ انجام اگلی قسط میں نہ بھی ہوا تو اس سے اگلی قسط میں ضرور ہو جائے گا، اور اس کا ثبوت وہ تصویر ہے جو ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفیہ کی حالت بہت ہی بری ہے، اس کے چہرے پر خون لگا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ صوفیہ اور بالا یا پھر کسی اور کے ساتھ صوفیہ کی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی ہے، اور یقیناً اس لڑائی میں صوفیہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کردار کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں صوفیہ کی موت کس کے ہاتھوں ہونی چاہیے ہے، یا پھر یہ کہ کون ایسا شخص ہے جو زیادہ حقدار ہے جو صوفیہ کو موت کے گھاٹ اتارے؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اور اب بات ہو جائے معلوم خاتون کی۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ معلوم خاتون کی واپسی کب ہوگی، اور خود معلوم خاتون سے بھی اس حوالے سے کافی زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں، اور معلوم خاتون وہی خاتون ہے جو عثمان غازی کی دوسری بیگم بنی تھی اور عثمان غازی کے ولی عہد اورحان کی والدہ بھی تھیں۔ وہ گزشتہ سیزن میں کہانی سے الگ ہو گئی تھیں، تو اب انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ مجھے ڈرامے سے الگ کر دیا گیا ہے، میری کہانی اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اس پر فل اسٹاپ لگ چکا ہے، تو اب میری واپسی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ معلوم خاتون اب واپس نہیں آئیں گی۔ ایک اور سوال بھی بہت کثرت سے اٹھایا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ ترگت کی واپسی کب ہوگی اور ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ جواب ہے کہ فی الحال یعنی اس سیزن میں تو کم سے کم ترگت کی واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ ترگت نے ترکیے کا ایک اور فیمس ڈرامہ جوائن کر لیا ہے اور وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ کم از کم اس سیزن میں کورسمان میں شامل نہیں ہوں گے، ہاں اگلے سیزن میں اگر آ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔